زلزلے، طوفان اور آندیاں کیوں آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دنیا میں جو مصائب و آلام آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسانوں کے اعمال بد کا نتیجہ ہیں۔ انسان اچھے عمل کرتا ہے تو خیر کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں سایہ فگن ہوتی ہیں، نصرتیں شامل رہتی ہیں، بندہ سکون و راحت و عزت و سرفرازی کا ماحول پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں سرگرم رہتا ہے۔ اور جب بندہ راہ خیر سے روگردانی کرتا ہے، تعلق مع اللہ کمزور پڑ جاتا ہے، لہو لعب، خرافات، لغویات اور نفسانی خواہشات کے پرفریب رعنائیاں اس کو دین حق سے بیزار کر دیتی ہیں۔ اس کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، نفع و نقصان میں فرق کرنے، نور حق کی طرف رجوع کرنے اور توبہ و استغفار کے ذریعے حق تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع میسر نہیں ہونے دیتی۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، ام المومنین، ہمیں زلزلوں کے بارے میں بتلا دیجئے کہ یہ کیوں آتے ہیں، زمین میں حرکت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب لوگ بدکاری یعنی زنا کو حلال سمجھنے لگتے ہیں، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، گانے بجانے کے آلات عام ہونے لگتے ہیں، تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اللہ کے جلال کو حرکت ہو جاتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ غیرت میں آ جاتے ہیں تو زمین کو کہتے ہیں کہ حرکت کر، تو زمین ہلنے لگ جاتی ہے۔ اگر اس علاقہ کے لوگ جہاں زلزلہ آیا ہے، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور جھک جائیں اللہ کے سامنے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگ جائیں اور نافرمانی کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس لے لیتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہوں پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو منہدم کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح دعاؤں اور غذاؤں میں اللہ تعالیٰ نے قسم ہا قسم کی تاثیر پیدا فرمائی ہے کہ زہر مار ڈالتا ہے اور ترقیات زہر کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے، بعض غذائیں صحت کو برباد کر دیتی ہیں اور بعض غذائیں تندرستی کو قائم رکھتی ہیں، اسی طرح انسان کے قول و افعال میں بھی قدرت نے قسم ہا قسم کی تاثیر رکھ دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی بد زبانی دنیا بھر کے انسانوں کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہے، اور آپ کی خوش خلقی دنیا بھر کو آپ کا دوست بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو مکہ دکھائیں تو وہ آپ پر غضبناک ہو جاتا ہے، اور اگر آپ درد مندی اور عاجزی اختیار کریں تو وہ آپ پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کے ہر قول و عمل میں قدرت نے قسم ہا قسم کی تاثیر اور اثرات رکھے ہیں۔ اچھے اعمال کے اثرات بھی اچھے ہوا کرتے ہیں اور برے اعمال اور برے اقوال کی تاثیر بھی بری ہوا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 5 برے اعمال اور ان کی بری تاثیر کا بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت اموات ہونے لگتی ہیں، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اس قوم کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی اور بد عہدی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب و مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پشت ڈال دیا جائے، خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب اور باپ کو خود سے دور رکھے، مسجدوں میں شور و گل ہونے لگے، قبیلہ کے سردار فاسق لوگ بننے لگے، رذیل لوگ قوم کے لیڈر بننے لگے،
کسی انسان کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگی، ناچنے والیاں اور گانے کے آلات عام ہو جائیں، شراب پی جانے لگے، امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے۔ جب یہ چیزیں ہونے لگیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دنسائے جانے والے، شکلوں کے مسخ ہونے والے، آسمان سے پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں، جانی مہلک بیماریاں، لا علاج بیماریاں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگے۔ محترم ناظرین، مذکورہ ساری علامات و نشانیاں جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہیں، آج ہر علامت و نشانی دور حاضر میں موجود ہے۔ آپ بذات خود مذکورہ علامات کا جائزہ لیجئے تو آپ خود اس کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہر نشانی اور علامت اس دور حاضر میں موجود ہیں۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے درمیان موجود رہیں گی تب تک ہم پر عذاب خدا بندی برقرار رہے گا، اور جب ہم اس سے بچ جائیں گے تو پھر رحمت خدا بندی ہماری طرف متوجہ ہوگی اور ہم امن و سلامتی کی زندگی گزار سکیں گے۔ محترم ناظرین، مصیبت پر صبر کرنے کے حوالے سے کنز الایمال میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکرم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق لوح محفوظ میں پہلی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، جس نے میرے فیصلے کو مان لیا اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے اپنے جہاں صدیق لکھ دیتا ہوں اور اسے قیامت کے دن صدیقوں میں سے اٹھاؤں گا۔ محترم ناظرین، دنیا کے مصائب اور آزمائشیں آخرت کے عذاب و عقاب کے مقابلے میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے۔ بسا اوقات اللہ عز و جل ان تکالیف و بلیات کے ذریعے بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتا ہے، وہ اس طرح کہ اسے عذاب آخرت سے بچانے کے لیے دنیا ہی میں اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے اور وہ آخرت کے ہولناک و خطرناک عذاب سے بچ جاتا ہے۔ بندہ مومن دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے بارگاہ خدا بندی میں اس بات کو التجا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت اور بے روزگاری کی نعمت کو روزگاری کی نعمت سے بدل دے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ ان دعاؤں کو مصائب اور پریشانیوں کے دفاع میں خوب اثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصائب اور مشکلات کے وقت ان ہی دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔